علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ایگو آ رہا ہے السلام علیکم السلام علیکم تیز آواز آ رہی ہے اب آپ کو صحیح ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے سورہ معارج میں آیت نمبر 28 تک کر لیا تھا، ٹھیک ہے، کہ ان عذاب ربهم غیر معمون، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہم نے عبادات کے بارے میں بات کی تھی، نماز کے بارے میں، اور اس کے علاوہ نماز کیسی ہونی چاہیے، اور جو مال خرچ کرتے ہیں اس مال کو کیسے خرچ کرنا ہے، اور وہ جو تصدیق کرتے ہیں دن کے بدلے کی، یعنی کہ یوم آخرت کا یقین رکھتے ہیں اور اپنے اعمال کو درست رکھتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کی امید کی، رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے بھی ڈرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ بیسیکلی بتایا گیا ہے کہ یوم آخرت پر یقین رکھنا ایک عقیدہ ہے نا ہمارا، یوم آخرت پر یقین رکھنا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم کتنی صورتوں سے، پچھلی صورتوں سے عذاب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پہ جو آخری آیات ہے، جو ہم نے آخری آیات پچھلی دفعہ پڑھی تھی، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ عذاب سے اپنے رب کے ڈرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ عذاب کے بارے میں ہم کب سے پڑھ رہے ہیں؟ تو وہ لوگ عذاب کو نہیں مان رہے تھے کہ ہمیں سزا نہیں ملے گی یا ہمیں عذاب نہیں ملے گا، مکی صورت ہے نا، تو اہل مکہ یہ تو وہی ہے کہ عقیدہ آخرت اور عذاب کا ڈر یا عذاب کا خوف جو ہے وہ انسان کے اعمال کو درست کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے اعمال درست ہو جاتے ہیں، اس کی عبادات، اس کے معاملات جو ہے نا، یہ تمام چیزیں، اس کا بولنا، ایک ایک چیز جو ہے نا، انسان کی سوچ جب صحیح ہوتی ہے، اس کا دل صحیح ہوتا ہے، اس کی سوچ صحیح ہوتی ہے، اس کے منہ سے نکلنے والی بات صحیح ہوتی ہے، اس کے اعمال، اس کی عبادات صحیح ہو جاتی ہیں۔ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں قرآن پاک میں، جن چیزوں کا ذکر ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں ہماری عبادات میں بھی شامل ہوں، ہمارے معاملات میں بھی شامل ہوں، اور ان تمام چیزوں میں تو یہ جو ہے نا یوم آخرت، اس کا یقین رکھنا ہمارے اعمال کو بہتر کرے گا، اور عذاب کا ڈر جو ہے نا وہ بھی ہمارے اعمال کو درست کر دے گا۔ تو ان عذاب ربهم غیر معمون، وہ کہیں گے کہ ہم کچھ بھی کرتے رہے، ہم شرک کرتے ہیں، بڑی ان میں خرابی کیا تھی؟ شرک کی خرابی تھی، اور بھی بہت دوسری خرابیاں ہوں گی۔ بے شک عذاب ان کے رب کا نہیں ہے بے خوف ہونے کی چیز، یعنی کہ خوف ایسا نہیں ہے عذاب کہ آپ اس سے امن میں رہیں، آپ کو ڈرنا ہے اس سے۔ جب تک کہ ڈر موجود نہیں ہوگا اس وقت تک اپنے اعمال کو ہم درست نہیں کر سکیں۔ تو یہ 28 نمبر تک تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے جیسے کہ پیچھے یہ پڑھی تھی یہ 3 وہ اخلاقی خرابیاں، حلوان، جزوان اور بنوان۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ سوائے نمازیوں کے کہ جو نماز پڑھتے رہیں گے ان میں نہیں آئیں گی، اور جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور جو آخرت کے دن کی تصدیق کرتے رہیں گے اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہیں گے۔ یہ 4 خصوصیات ہو گئی تھیں، ٹھیک ہے۔ اب 5ویں خصوصیت کیا ہے؟ یہ تمام کی تمام خصوصیات جو ہے نا، یہ جو آ رہے ہیں نا ہر لائن میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد والذین کر کے، یہ ان کی خصوصیات ہیں کہ جو جب یہ لوگ یہ تمام کام کریں گے، اپنی عبادات کو بھی صحیح کریں گے، اپنے معاملات کو بھی صحیح کریں گے، اور دوسری اخلاقی جو خوبیاں ہیں ان کو بھی شامل رکھیں گے اپنی زندگی میں، تو پھر ان کے اندر سے یہ تمام چیزیں خود بخود حلوان، جزوان اور منوان، یہ تمام چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ یہ 3 اخلاقی برائیاں ہیں۔ یہ اخلاقی برائیاں اگر ہم یہ تمام چیزیں کریں گے، عبادات، معاملات اور کچھ اور اخلاقی باتیں آ رہی ہیں، اگر ان کا خیال رکھیں گے تو یہ برائیاں جو ہیں یہ تمام کی تمام کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ بے چین پر، حلوان، تھڑولا اور تنگ دلی، جلد بازی، بے حوصلہ ہونا،
اور بہت زیادہ رجوع کرنے والا بہت زیادہ جزا فضا کرنے والا تکلیف ہو تو اس وقت جو ہے وہ کچھ ایک دم ہی رونے لگے اور منہ سے ایسے کلمات نکالے تکلیف کے وقت، اور جب اس کو نعمت پہنچے تو وہ سارا خود ہی ہڑپ کر کے بیٹھ جائے اور دوسروں کو ادا نہ فرمائے۔ تو یہ تین جو چیزیں ہیں نا، وہ جب یہ تمام چیزیں جو لوگ کریں گے اور جو ایمان والے کریں گے، مسلمان کریں گے، تو یہ تین اخلاقی جو برائیاں ہیں یہ خود ہی ان کے اندر سے ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ جو تین چیزیں ہیں نا بہت زیادہ، دیکھیں صبر کا حکم ہے، صبر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، شکر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہ جو اوپر جو بات ہوئی نا حلوت، تنگ دلی اور بخیلی اور بہت زیادہ ریئیکٹیو ہونا، بہت زیادہ جلدی غصے میں آ جانا، یہ تین ایسی برائیاں آپ کہہ لیں ایسی ہیں کہ جو کہ اگر ہم نہیں کریں گے صبر اور شکر تو یہ بہت احسان کے درجے پہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ یہ جو تین چیزوں کی بات ہوئی ہے نا کہ اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا اور جلد باز نہیں ہونا، یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے، اور یہ بہت احسن عمل میں آتا ہے۔ احسن عمل، پیارا عمل، اچھا عمل، ٹھیک ہے، محسنین جس سے بنتے ہیں، اور جنت میں لے جانے والا جو عمل ہوتا ہے وہ، اور صبر کرنا تکلیف کے موقع پر یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے، اور شکر کرنا نعمت کے موقع پر یہ بھی بہت احسن عمل ہے۔ تو یہ جو احسن عمل والی کرنے والی جو خصوصیات ہیں یہ اس وقت پیدا ہوگی جب ہم نماز کو اس کی صحیح طریقہ کار سے کریں گے، جب ہم حقوق العباد، حقوق اللہ کا خیال رکھیں گے، یوم آخرت کے دن کی ہم خوف رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ہم خوف رکھیں گے۔ اور پھر اب شروع ہوتا ہے 29 سے کہ اور کون سی خصوصیات ہیں کہ جو یہ تین جو احسن عمل کرنے والی جو خصوصیات ہیں یہ جب انسان کے اندر پیدا ہوں گی کہ جب وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اور سوائے اپنی بیویوں کے یا جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ ان کے تو بے شک وہ نہیں ملامت کیے جانے والے، پھر جو کوئی تلاش کرے علاوہ اس کے تو یہی لوگ ہیں وہ جو حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ تو اب اس میں دیکھیں، اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اب یہاں پہ جو چیز آئی ہے نا فرج، والذین هم لفروجہم، فروج جو ہے نا فرج سے، فراجیم، فرجہ میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، عریانی اور حرام سے بھی بچنا۔ ایک تو ننگا ہونا، ٹھیک ہے، اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ننگا ہونے سے بچنا یعنی کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھنا اور یہ تمام چیزیں، اور دوسری حرام کام بھی کرنے سے بچنا، عریانی اور زنا سے بچنا، یہ دونوں چیزیں آتی ہیں۔ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی ازواج کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، اور اس طرح سے اپنی ازواج کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نیک کام جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنے میں عبادت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ پھر جو کوئی اس کے علاوہ کچھ چاہے تو یہی لوگ دراصل حد سے بڑھنے والے اور اللہ کی حدود کو توڑنے والے، یعنی کہ اگر وہ اپنی ازواج کو چھوڑ کر کہ دوسری عورتوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں یا ان سے دلچسپی رکھتے ہیں یا ان سے لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں۔ ٹھیک آ گیا نا کہ جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ ان کے تو بے شک وہ نہیں ملامت کیے جانے والے، اور سوائے اپنی بیویوں کے، یعنی کہ جو اپنی یہ چیز جو ہے یعنی کہ اپنی شرمگاہ کی ظاہر اپنی بیویوں کے ساتھ تو حفاظت نہیں ہوگی نا، لیکن اپنی بیویوں کے علاوہ جن سے حفاظت کریں گے تو پھر ان کے اندر یہ تینوں خصوصیات پیدا ہوتی ہیں۔ مطلب مجموعی طور پر یہ تمام جو کام بتائے ہیں، عبادات، اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس سے پہلے جو بات ہوئی تھی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور عقائد کی بات ہوئی تھی کہ یوم آخرت پر یقین رکھنا، اللہ کے عذاب سے ڈرنا، اور اب کچھ اخلاقی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو لوگ کریں گے تو پھر ان کے اندر یہ احسن عمل جو منوان، جزوان اور حلوان والے یہ احسن عمل کرنے کی نا طاقت پیدا ہو جائے گی، اور پھر وہ لوگ یہ تمام کے تمام کام کرنے لگیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پھر جو کوئی تلاش کرے علاوہ اس کے تو یہی لوگ ہیں وہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اب یہی بتا دے گا کہ جو اس کے علاوہ تلاش کرے گا اپنی بیویوں کے علاوہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اب ایک اور خصوصیت بتائی جا رہی ہے، ایک اخلاق کی خوبی بتائی جا رہی ہے، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی نگرانی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کہ جو اپنی امانت کا خیال رکھتے ہیں اور مال کے ساتھ وقت
جوانی، علم، طاقتیں، یہ سب کچھ امانت میں آتی ہیں. ہمارا مال بھی امانت ہے، ہمارا وقت بھی امانت ہے، ہماری جوانی، ہمارا علم، ہماری جو بھی طاقتیں ہیں وہ تمام کی تمام کیا ہیں؟ وہ امانت ہے. تو ان کو احتیاط سے صحیح جگہ استعمال کرنا اور اپنی قوتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو صحیح سے استعمال کرنا. اور جو اپنے وعدوں کی نگرانی کرنے والے ہیں. اور اس میں کہا جاتا ہے کہ امانت میں جو ہے وہ ایک یہ چیز بھی آ جاتی ہے، حقوق اللہ بھی آ جاتے ہیں اس میں، کہ اللہ سے کیے گئے اچھا یہاں پہ کہا گیا امانتوں اور اپنے وعدوں کی دو چیزیں آئی. ایک تو امانت میں نے آپ کو بتا دیا، مال، وقت، جوانی، علم، طاقتیں اور اپنی قوت صلاحیتیں، ان کو احتیاط سے صحیح جگہ پہ استعمال کرنا، یہ جو ہے وہ امانتوں کی حفاظت ہو گئی. اور دوسرے وعدوں کی نگرانی کرنا. اب وعدے جو ہیں یعنی عہد جو ہے ان کو پورا کرنا. ایک تو اللہ کے ساتھ عہد ہے اور ایک بندوں کے ساتھ عہد ہے. اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے؟ ہم نے ایک وعدہ الست کے بارے میں بات کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ ہاں، وعدہ الست کے بارے میں بات کی تھی. وہ وعدہ الست جو ہے وہ اللہ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ جب انسان کی تخلیق ہوئی تھی اللہ نے ہم سب سے پوچھا تھا، ساری روحوں سے پوچھا تھا. تو ہم سب جو ہے اللہ تعالیٰ سے وعدہ اور عہد کر چکے ہیں، اس وقت نا عہد کر چکے ہیں. تو یہ تمام چیزیں تو کہ ہم آپ کے فرما بردار رہیں گے. ہم نے یہ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، ہماری روح نے وعدہ کر کے آئے ہیں ہم. تو اس کے علاوہ عہد، وعدہ، اوت، اس میں بندوں کے ساتھ کیا آتی ہے کہ ہم نے کسی سے اوت لی ہے، یعنی کسی خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا. خلیفہ کی جو بیعت ہوتی ہے نا اس میں وہ آ جاتی ہے. اچھا بیعت جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بیعت صغریٰ ہوتی ہے اور ایک بیعت کبریٰ ہوتی ہے. بیعت صغریٰ کیا ہوتی ہے؟ کسی انسان کے ساتھ کسی کام کی ہم نے کمٹمنٹ کی، کسی کام کی ہم نے کمٹمنٹ کی. جیسے کہ میں نے کمٹمنٹ کی آپ لوگوں کے ساتھ کہ میں ایسے ایسے جمعے کو دیا کروں گی درس اور آپ لوگوں نے آنا ہے. یہ کمٹمنٹ میری ہو گئی. آپ لوگوں نے کہا ہاں اوکے یہ دن ہے، جمعے کا دن ہے یا جمعرات کا دن ہے، اس دن تو آپ لوگوں نے آنا. یہ بھی ایک طرح سے کمٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ بیعت صغریٰ ہو گئی ایک طرح سے. ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے آنا ہے. اب ٹھیک ہے آپ لوگوں کی کہیں پہ کوئی نہیں آتے، آپ لوگ بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے سو کے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے. میں نہیں اگر کر پاتی ہوں تو میں بتا دیتی ہوں، انفارم کر دیتی ہوں ہاں ٹھیک ہے نہیں ہو سکتا ابھی یہ ریزن ہے. تو اس میں کوئی اتنا وہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہم پابند ہیں کرنے کے. اگر میں چھوڑ دوں ایسے ہی اس کام کو اور تو پھر یہ ہو جائے گا نا کہ میں نے پابندی چھوڑ دی، ٹھیک ہے. تو یا آپ لوگ آنا بند کر دیں اور آپ لوگ آئیں ہی نہ. ایک طرف سے اگر کمی ہوتی ہے تو پھر وہ کام تو آگے نہیں ہوگا نا. تو جس کی وہ بھی پھر کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے آپ کو اس کا وہ ہوتا ہے جواب دینا ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے. والذین هم لأمانتهم وعهدهم راعون. اور وہ جو وہ اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی نگرانی کرنے والے ہیں. تو اپنے وعدے کی نگرانی کرنا ضروری ہے. ہمارے لیے ایک کمٹمنٹ ہے، شادی بھی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح سے اس کو بھی کیونکہ دو لوگ ہوتے ہیں نا، وعدہ ہے اور دو لوگ اس میں شامل ہیں. اور بہت سارے کمٹمنٹ ہوتے ہیں، سودے بازی ہوتی ہے، بیعت ہوتی ہے. کسی سے سودا کیا، ہم نے کہا کہ میں یہ آپ یہ کریں تو میں یہ کروں گی، یا آپ وہ کام کریں. تو اس طرح سے جو کچھ کہیں میں ہم لکھ لیتے ہیں، کچھ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی زبان سے بھی اگر کیے ہیں ہم نے کہ اچھا ہم یہ کریں گے تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. وہ ہے نا بڑا مشہور کہ وعدہ کرو تو پورا کرو. تو یہ ایک خصوصیت ہے، اخلاقی خوبی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ نے فرمایا کہ والذین هم لأمانتهم وعهدهم راعون. اپنے وعدوں کو پھر پورا کرو. تو ایک اچھی عادت ہے. اس جو عادت اس کام کو جو کرتے ہیں تو پھر ان کے اندر احسن عمل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. جو تین چیزیں پیچھے ہیں نا، تھوڑا جزوان اور منوان، یہ اخلاقی برائیاں ہیں. اگر یہ نہیں ہوں گی تو پھر اس کے اپوزٹ کریں گے، شکر کریں گے، صبر کریں گے اور جلد بازی کو چھوڑ دیں گے. اگر صبر کرنے والے ہوں گے تو ہم کیا کہلائیں گے؟ پھر ہم وہ احسن عمل کر رہے ہوں گے. تو احسن عمل کرنے کی پھر طاقت پیدا ہو جاتی ہے ہمارے اندر، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بیعت کبریٰ کیا آ گیا. بیعت جو ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے. کسی کام کی حامی کرنا عہد ہے، ٹھیک ہے. کسی کام کی حامی بھرنا کہ اچھا میں یہ کروں گا تو یہ عہد ہے. اس عہد کی پاسداری بھی ضروری ہے. بیعت کبریٰ کا مطلب ہے کہ خلیفہ کی بیعت کرنا. راعون جو ہے، اب یہاں پہ لفظ ہوا ہے راعون، نگرانی کرنے والا. راعون جو ہے وہ رائی سے ہے، اور رائی جو ہے وہ شیپرڈ کو کہتے ہیں. جو شیپرڈ جو
یہ گدڑیا ہوتا ہے نا، بھیڑوں بکریوں کو جو وہ ہانکتا ہے اور اپنی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی دیکھتا کتنی حفاظت کرتا ہے، تو اسی طرح سے جس طرح ایک گدڑیا اپنی بھیڑوں کی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، تو ایک انسان کو بھی اسی طرح سے اپنے وعدوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اس طرح سے جیسے ایک بھیڑیا اپنی تمام اس کو جو اس کا گڑگڑ ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں باہر نہ نکل جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا وعدہ ایسی کوئی چیز نہ ہو جائے کہ ہم اپنا وعدہ پورا نہ کریں، اس میں بے احتیاطی نہ کریں۔ تو یہ دیکھیں یہ مثال دی گئی ہے، اس طرح سے حفاظت کرنی ہے کہ جس طرح سے کوئی گدڑیا حفاظت کرتا ہے بھیڑوں کی اور بکریوں کی، اس طرح سے عہد اگر کیا ہے کسی چیز کا اس طرح سے اس کی حفاظت کرے۔ تو کتنی بڑی چیز ہے نا یہ جو ہم نہیں کرتے، ہم دن بھر میں کتنے کام کرتے ہیں اور دوسروں لوگوں سے ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم یہ کر دیں گے، اچھا ہم وہ لیکن ہم نہیں کرتے۔ اگر ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ہم کوشش کریں گے، وعدہ نہیں کرتے ہم کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، ہاں یہ بول سکتے ہیں۔ کچھ ایسے کام ہیں کہ جس کی واقعی آپ کی طاقت نہیں ہے تو ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ ہم ہر ایک سے وعدہ بھی ہر وقت وعدہ بھی ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا ہے، کسی سے بھی کہنا تو سوچ سمجھ کے کہ کیا ہم واقعی اس کو، تو بہترین اس کا یہ کہ اچھا ہم کوشش کریں گے، یہ چیز ہے، اگر ہو گیا تو صحیح ہے۔ اور بہت سارے معاملات میں وعدہ ہوتا بھی نہیں ہے، اس پہ تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی، لیکن اگر ہم کہہ دیں کہ ہاں ہم یہ کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کو اس کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ہو کہ میں کر سکوں گی کہ نہیں کر سکوں گی تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اچھا میں کوشش کروں گی اگر میں مصروف ہوں یا کوئی ریزن بتا دیں، اس طرح سے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ ہر چیز پہ نہیں ہے، آپ بہت زیادہ قریبی ریلیشن شپ میں، اب جیسے کہ ہسبینڈ وائف کو کہتا ہے، اب اس کا جو بات ہے وہ حکم کے درجے میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر اگر عورت ڈر کے مارے اس طرح سے اگر کہہ دیتی ہے کہ اچھا میں کر دوں گی یا نہیں ہوا تو وہ پھر ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب حالات کیسے ہیں، کیا چیز ہے، ڈر سے، خوف سے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں، لیکن دوسروں کے ساتھ اس میں بتا دیا گیا نا کہ کس طرح سے دوسروں کے ساتھ دوسرے معاملات میں، اگر جیسے شادی ہے اور دوسری چیزیں جیسے کہ میں نے بتایا، اب یہ ہے، اب اس میں ہم ایک دوسرے کے پابند نہیں ہیں، ہم ساتھ تو نہیں رہ رہے نا، ایک ساتھ تو نہیں رہ رہے ہیں ہر چیز میں، ٹھیک ہے، ہوتی ہے، آپ لوگ نہیں آتے آپ لوگ بتا دیتے ہیں، میں نہیں کر پاتی جس دن تو میں بتا دیتا ہوں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز آتی ہے والذین هم بشہادتہم قائمون، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں۔ تو اب یہاں پہ گواہی کی بات آئی، تو گواہیوں پر قائم رہتے ہیں مطلب اپنی گواہیوں پر استقامت حاصل کرتے ہیں۔ اب اس میں گواہی میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے نا وہ شہادتین آتی ہے، گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر ہم دیکھیں کہ ہم کس کو معبود بنا رہے ہیں اور ہم کس کو جو ہے وہ پیروی کس کی کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان رہے ہیں یا کسی اور کو ہم نبی مان رہے ہیں۔ تو شہادتین اس کا بھی لحاظ کرنا، گواہی دینا، پھر اس پہ استقامت ہے، قائم رہنا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ قائم رہنا ہے ہم نے۔ اور عام لین دین میں بھی جو گواہی ہو، جیسے کہ گواہی قائم کرو، تو وہ بھی جو ہم گواہی قائم کریں کسی کے لیے ہم گواہی دیتے ہیں نا کہ میں اس کی گواہی دیتی ہوں یا میں اس کی ضمانت دیتی ہوں یا میں اس کی گواہی دیتی ہوں، تو اس میں بھی وہ گواہی اللہ کے لیے ہو، گواہی جو ہے وہ صحیح ہو، اور چاہے وہ اپنے خلاف جائے گواہی، ٹھیک ہے، اور درست گواہی ہو اور جھوٹی گواہی دینے سے بچنا ہے۔ اس میں گواہی دینے میں 3 چیزوں سے بچنا ہے۔ نمبر 1 گواہی اللہ کے لیے ہو، نمبر 2 وہ گواہی درست ہو، اور نمبر 3 جھوٹی گواہی دینے سے بچے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ 3 چیزوں سے بچنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اب دوبارہ نماز کی بات آ گئی، دیکھیں پہلے نماز کی بات کی اور مال کے خرچ کرنے کی بات کی، پھر اس کے بعد دو عقائد کی بات کی کہ یوم دین کی تصدیق کرتے ہیں اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے، پھر اس کے بعد کچھ اخلاقی خوبیوں کا ذکر ہوا، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وعدے جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے عہد و وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں۔ تو یہ 4-5 جو چیزیں ہیں یہ اخلاقی خوبیاں ہیں، ان پر قائم رہنا۔ اور پھر دوبارہ نماز کی بات آئی، عبادت کی۔ اب جیسے کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ سورہ مائدہ جو ہے وہ عبادتوں کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اولئک فی جنات
مکرمون، اور یہی لوگ ہیں باغوں میں عزت دیے جانے والے۔ تو اب دیکھیں یہ تمام خوبیاں بتا کے پھر کہا گیا ہے کہ یہی لوگ ہیں باغوں میں عزت دیے جانے والے۔ یہ سب کے سب لوگ مکرمون کون سے باغوں میں؟ جو کہ اللہ تعالیٰ نے باغ بنائے ہیں، جنت کے باغ بنائے ہیں، ان سب باغوں میں عزت دیے جانے والے ہیں۔ تو نماز کے بعد ہمیں چاہیے نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ بھی آیا نا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، کہ وہ حفاظت کرتے ہیں۔ اور خصوصاً جو ہے وہ نماز کی حفاظت کے بارے میں آتے ہیں نماز وسطیٰ کی، لیکن اس کو نماز وسطیٰ کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ بیچ کی نماز ہے، عصر کی نماز کو کہا جاتا ہے عام طور پر، لیکن اس کے بارے میں اور بھی ہے کہ اور بھی کسی نماز کو کہا جاتا ہے کہ نماز وسطیٰ ہے، اس کو اتنا ڈسکرائب نہیں کیا تھا استاد نے۔ تو نمازوں کی حفاظت میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں کہ نمازوں کے اوقات کی پابندی کرنا، کہ اول وقت میں پڑھ لی جائے نماز، اس کی مستحبات کو اختیار کرنا۔ مستحبات کیا ہوتی ہیں؟ ہاں، مستحبات کیا ہوتی ہیں؟ وہ چیزیں جو کہ نماز میں کرنے میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، خود سے ہے، مستحبات خود سے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں نماز میں کرنے سے، امی پتہ ہے آپ کو ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نماز کے دوران کرنی چاہیے، وہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ؟ ہاں فوکس کر کے پڑھو اس کو۔ اور نماز کے ارکان کی عبادت کرنا۔ اچھا، نماز کے جو ارکان ہیں اس میں رکن میں ایک بیرونی رکن ہے کچھ، اور کچھ اندرونی رکن ہوتے ہیں۔ بیرونی رکن میں سب سے پہلی چیز کہ ہمارا غسل ہوا ہو، اس کے بعد ہمارا وضو ہوا ہو، اس کے بعد ہمارا جسم پاک ہو، وضو ہو اور غسل بھی ہو، ہمارے کپڑے بھی پاک ہو، اور ہم جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو، اور قبلہ رخ ہو، قبلے کی طرف۔ یہ نماز سے پہلے کی چیزیں ہیں، نماز کی شرائط میں سے بیرونی چیزیں ہیں یہ۔ اور اندرونی چیزیں کیا ہیں؟ خشوع خضوع کے ساتھ ہو اور فوکس ہو، نگاہیں جو ہے ایک طرف ہوں، اور دھیان بھی جو ہے وہ ایک طرف ہو، خود بھی نہ ہلے نہ ہماری نگاہیں ہلیں، اس کے علاوہ خشوع خضوع ہو، فوکس ہو۔ یہ چیز ہو کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں پڑھنا آنا چاہیے تجوید کے ساتھ، کیونکہ اس میں تلاوت ہے، تلاوت میں تجوید آنی چاہیے، وہ پڑھتے ہوئے جو ہے وہ اس میں وہ نہیں ہونی چاہیے، لہن جلی نہیں ہونی چاہیے، کہ یعنی کہ ہاں لہن جلی مطلب ایسی غلطی جو کہ حرام غلطی ہے تلاوت کی، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح تلاوت کر رہے ہوں، صحیح پراپر تجوید کے ساتھ ترجمہ آنا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کیا کیا کہا جا رہا ہے، تاکہ ہم اس کو ریوائز کر سکیں۔ تو یہ ارکان ہیں، اور سنت کا بھی خیال رکھیں۔ 4 چیزیں ہیں، اوقات کو خیال رکھنا، مستحبات کو اختیار کرنا، اس کے ارکان کا خیال رکھنا، اور اس کے سنت کا خیال رکھنا۔ اب سنت میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے فجر کی نماز میں، کون سی سورت پڑھتے تھے، اور بہت ساری چیزیں تلاوت میں بھی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں سنت نماز کے حوالے سے جو سنت کے کام ہیں وہ کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگ خاص طور پہ بہت ساری صورتیں یاد کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں یہ نماز پڑھا کرتے تھے، یا جمعے کے دن یہ صورت میں یہ نماز یہ صورت پڑھا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت کا بھی خیال رکھنا۔ ہاں سنت میں نا، ہاں، اور مختلف پڑھا کرتے تھے نا فجر میں، تو لمبی صورت پڑھا کرتے تھے فرض میں، تو یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا، تو یہ سنت کا بھی خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر نماز کے بعد ایسے کام نہیں کریں جو ہماری نمازوں کو ضائع کرنے والے ہوں، ایسی بھی چیزیں نہ ہوں کہ جو کہ ہماری نمازوں کو ضائع کرنے والے ہوں۔ اول آخر نماز کا ذکر ہے، اور بیچ میں پھر اخلاقیات کا ذکر آیا نا، وہی شرمگاہ کی بات آئی، امانتوں کی، عہد کی بات آئی، اور تمام چیزوں کی بات آئی۔ تو نماز کی پابندی اور حفاظت کرنا ہو، اس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں۔ ابھی کہا گیا کہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اور حفاظت کرتا ہے نماز کی، تو پھر اس کے اخلاق جو ہے نا وہ اچھے ہو جاتے ہیں۔ اور
اچھا، اب کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جنتوں میں اکرام دیے جائیں گے، یعنی کہ عزت دیے جائیں گے۔ اکرام میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو بہت زیادہ احترام کیا جائے گا اور وہ نفع اور فائدہ دیے جائیں گے، دو چیزیں ہوں گی، ایک تو عزت بھی ملے گی اور نعمتیں بھی ملیں گی، فائدہ اور نفع بھی ملے گا۔ عزت اور اکرام بھی بہت زیادہ ہوگی، مہمانی ہوگی، تو جنت والے جو ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے، ہاں ان کی عزت اور احترام کیا جائے گا۔ تو قرآن کریم جو ہے وہ فائدہ دینے والا ہے، خیر و برکت دینے والا ہے اور عزت دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کہا جا رہا ہے فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قَبْلِكَ مُهْطِعِينَ، تو کیا ہے انہیں جنہوں نے کفر کیا آپ کی طرف دوڑے چلے آنے والے ہیں، عن الیمینی دائیں طرف سے، عن الشمالی اور بائیں طرف سے، عزیزین گروہ در گروہ، یطمعوا کیا طمع رکھتا ہے، کلو ہر امرئ شخص منہم ان میں سے کہ وہ داخل کرے جنت میں نعمتوں والی، کلا ہرگز نہیں، انا بے شک ہم پیدا کیا ہم نے اس سے جسے وہ جانتے ہیں، فلا بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں رب کی مشرقوں کے اور مغربوں کے، بے شک ہم البتہ قادر ہیں اس پر کہ ہم بدل دیں بہتر ان سے، اور نہیں ہیں ہم ناکام ہونے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ فرمایا جا رہا ہے یہاں پہ، کہ یہاں سے جو آیت شروع ہو رہی ہے نا، آیت نمبر 36 سے، اللہ تعالیٰ فرماتے تو کیا ہے انہیں جنہوں نے کفر کیا آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں دائیں طرف سے بائیں طرف سے، گروہ در گروہ، کیا طمع رکھتا ہے ہر شخص ان میں سے کہ وہ داخل کیا جائے گا جنت میں نعمتوں والی، ہرگز نہیں، جو ہر طرف سے آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں کیا وہ سمجھتا ہے کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا نعمتوں والی، ہرگز نہیں، بے شک ہم نے پیدا کیا انہیں اس سے جسے وہ جانتے ہیں، بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رب کی مشرقوں کے اور مغربوں کے، بے شک ہم البتہ قادر ہیں اس پر کہ ہم بدل دیں بہتر ان سے، اور نہیں ہم ناکام ہونے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ہم اس چیز پر قادر ہیں کہ ہم انہیں بدل دیں بہتر سے، یعنی ان کو ہٹا کر ہم ایک بہتر قوم کو لے آئیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مکہ والے تھے تو یہ بہتر نہیں تھے ان کے لیے، پھر ان کو کیا بدل کے دیے گئے تھے؟ انصار مدینہ کی تعریف کی گئی ہے کہ انصار مدینہ ان کو بدل کر دیے گئے تھے کہ ہاں نہیں ہے ہم ناکام ہونے والے، فضر ہوں تو چھوڑ دیجیے انہیں، مکے والوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہیں چھوڑ دیجیے، وہ بحث مباحثہ کریں آپ سے اور وہ لڑے جھگڑے کچھ بھی کریں، اور وہ کھیلتے رہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یلاقوا وہ جہاں ملے یوم، اپنے اس دن کو جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی یوم آخرت میں ظاہر ہے وہ یقین نہیں رکھتے تھے لیکن اس دن وہ اٹھائے جائیں گے اور وہ اس دن جا ملیں گے اس دن، اور جس دن وہ نکلیں گے قبروں سے دوڑتے ہوئے، گویا کہ وہ طرف آستانوں کی دوڑتے ہیں، جس طرح سے وہ ابھی آستانوں کی طرف دوڑتے ہیں نا اپنے، یعنی کہ وہ شرک کرنے کے لیے دوڑتے تھے اس وقت، وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، چڑھاوے چڑھانے کے لیے دوڑتے تھے اپنے بتوں کو، تو وہ جس طرح سے وہ آستانوں پر دوڑتے ہیں اسی طرح سے وہ اپنی خبروں سے نکل کر پیش کیے جائیں گے میدان حشر میں، جو ہے وہ داخل کیے جائیں گے اور وہاں پہ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، جس طرح ابھی جلدی ہے نا اسی جلدی سے وہ وہاں پہ پیش کیے جائیں گے، جھکی ہوئی ہوں گی نگاہیں ان کی، چھا رہی ہوگی ان پر ذلت، ان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے جو کہ نہیں یقین رکھتے تھے، کفر کیا کرتے تھے، کہ وہ نگاہیں ان کی جو ہے وہ جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر اسی وقت ذلت چھا رہی ہوگی، اور یہ ہے دن جس کا تھے وہ وعدہ کیے جاتے، تو اس دن کے بارے میں بتا دیا گیا کہ وہ وہی دن ہے کہ جس دن ان پہ ذلت بھی چھائی رہی ہوگی اور ان کی نگاہیں پہ جھکی ہوئی ہوں گی، اس دن ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم غلط تھے، حسرت کا دن ہوگا اس دن کا۔ تو یہی کہا گیا ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمانوں کا بھی اکرام کرے۔ یہاں پہ کہا گیا نا کہ اولئک بھی جنات مکرمون، کہ یہی لوگ ہیں باغوں میں عزت دیے جانے والے، تو مہمانوں کا بھی اکرام کرے، اعلیٰ درجے کا معاملہ ہوگا جنت میں۔ اور کیا نہیں ہے کیا کافروں کے لیے آگ کی طرف سر اٹھائے دوڑے چلے آ رہے، کسی رکاوٹ کی پرواہ نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے کافروں نے ستایا، بس انہیں امید نہ ہو کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، تو انہیں بہت زیادہ ستایا تھا، انہیں یہ بھی امید تھی نا کہ ہم نہیں بھی کریں گے لیکن ہم تو بخشے آئے ہیں، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ پیچھے سے یہود اور عیسائیوں میں سے کچھ کہتے تھے ہم تو بخشے ہیں۔ تو جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے اور نئے قرآن کو نہیں مانیں گے جب تک، اس وقت تک کہ جو ہے وہ کافر ہی کہلائیں گے، چاہے وہ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو۔
بے شک اللہ نے پیدا کیا ان کو، اہل مکہ تکبر کرتے تھے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنسا کرتے تھے، بس نہیں میں قسم کھاتا مشرق و مغرب کی کہ میں قادر ہوں اس بات پر کہ ہم ان کو بدل دیں بہتر سے۔ تو واقعی اللہ نے اہل مدینہ سے بدل دیا اہل مکہ کو اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے وہ بحثیں کریں، کھیلیں کودیں، یعنی کہ دنیا میں مشغول رہیں، لگے رہیں حتیٰ کہ قیامت کا سامنا کریں۔ جس دن وہ قبروں سے نکلیں گے تیز دوڑتے ہوئے، اور اس کے علاوہ جو یہ کہا جا رہا ہے نا نصب ہوتا ہے اپنا ٹارگٹ، اور اپنا ٹارگٹ اپنا گول۔ آج ہم اپنے کس ٹارگٹ اور کس گول کی طرف رواں ہیں؟ کیا ہم آخرت کو پانے کے لیے ہم نے آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنایا ہے؟ کیا آخرت کو ہم نے اپنا نصب بنایا ہے؟ نہیں، دنیاوی گولز ہیں نا ہمارے پاس کہ دنیاوی یہ چیز ہو جائے، دنیاوی وہ چیز ہے، دنیاوی ٹارگٹس بنائے ہیں سارے کے سارے۔ تو جب تک کہ ہم آخرت کو ٹارگٹ کے بنائیں گے اس وقت تک ہم اخروی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اور بتوں کے استھان کو بھی کہا جاتا ہے نصب، بتوں کے استھان، یہ جو ہندوؤں کے بتوں کے استھان ہوتے ہیں نا ان کو بھی۔ تو نشان جس کی طرف کوئی دوڑتا ہے، فنیشنگ لائن، اس دوڑ کی ہم نے تیاری کرنی ہے کہ ہم وہاں پہ کیسے دوڑ رہے ہوں گے۔ اس دوڑ کا ذکر ہے نا یہاں پہ کہ دوڑ رہے ہوں گے وہ، کہ جس دن وہ نکلیں گے خبروں سے دوڑتے ہوئے سران، جلدی جلدی، مطلب جلدی جلدی۔ آج ہم چاہتے ہیں نا آفس کے لیے نکلتے ہیں جلدی جلدی نکلتے ہیں، اسکول کے لیے جاتے ہیں جلدی جلدی نکلتے ہیں، شادیوں کے لیے جاتے ہیں جلدی جلدی نکلتے ہیں کہیں دیر نہ ہو جائے، تو اس وقت وہ جلدی جلدی دوڑ رہے ہوں گے اپنے رب کی طرف، اپنی ناکامی کی طرف، اور ان کے چہروں پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ تو ہمیں وہاں پہ کیسے دوڑنا ہے؟ ہمیں تو اللہ سے رحمت کی امید کرتے ہوئے دوڑنا ہے، انشاءاللہ ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ درست فرمائے۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں اس سورت میں، سورہ المعارج میں۔ الحمدللہ ہماری سورہ المعارج جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ آپ نے پچھلا والا لیکچر تو نہیں سنا تھا، لیکن ہاں وہ میں تینوں، ہاں یہ انشاءاللہ کلیئر ہوگا، اور میں تینوں آڈیو جو ہے نا وہ بھی شیئر کر دوں گی، انشاءاللہ وہ بھی سن لیجیے گا۔ اور سوالات کیا دوں میں آپ کو؟ ہاں سوالات، اچھا اچھا سوال آیت نمبر 29 میں سے آگے جن اخلاقی خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کو بیان کریں۔ ذکر کیا گیا ہے ان کے ان کا ذکر کریں، ان کا ذکر کریں۔ اور نماز کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ نمبر سوال 2، نماز کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ آخری رکوع میں کس دوڑ کا ذکر کیا گیا ہے؟ اور اس دوڑ کو اس دنیا کی دوڑ سے کمپیئر کریں۔ آخری رکوع میں کس دوڑ کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس دوڑ کو دنیا کی دوڑ سے کمپیئر کریں۔ ٹھیک ہے، بس اتنے کافی ہیں، بہت زیادہ نہیں دے رہی ہوں میں، پھر آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں۔
بس وہ سن لیجیے گا، لیکچر لکھ لیجیے گا اور ٹھیک ہے دعا کر لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم إنا نسألك من فضلا كبيرا. اللهم إنا نسألك من فضلك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللہ پاک جو بھی ہم نے آج علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. پڑھنے پڑھانے میں جو بھی ہم سے غلطی ہو گئی اس غلطی کو خاص کر ہم سے اپنے معاف فرما دیجیے. بے شک آپ کے ساتھ بہت غفور رحیم ہے. یا رب العالمین ہماری بخشش کر دیجیے، ہماری مغفرت کر دیجیے اور آپ ہم سے راضی ہو جائیے. یا رب العالمین جو بھی اخلاقی خوبیوں کا ذکر کیا گیا اس میں یا رب العالمین وہ تمام کی تمام خوبیاں ہمارے اندر پیدا کر دے. یا رب العالمین ہمیں وعدوں کی اپنے عہدوں کی پاسداری کرنے والا بنا دے، اپنے وعدوں کی نگرانی کرنے والا بنا دے، اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے. یا رب العالمین ہماری دوڑ کو، ہمارے نسب کو، ہمارے مقصد حیات کو آخرت پہ فوکس کرنا سکھا دیجیے، آخرت کے لیے کام کرنے والا بنا دیجیے. یا رب العالمین ہمارا فوکس، ہمارا مقصد حیات آخرت ہو. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی بخشش کر دیجیے. جو لوگ آج نہیں بھی آئے ہیں یا اللہ پاک انہیں بھی نیک ہدایت دے اور ان کی بھی بخشش و مغفرت کر دیجیے. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور ہم سے راضی ہو جائیے. ہماری جو بھی دنیاوی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، جو بھی ضرورتیں ہیں یا رب العالمین اپنے خاص کرم سے ان پریشانیوں کو، مشکلوں کو دور فرما دیجیے. جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ، شفا کاملہ عطا فرمائیے. سلطان آبا جی بیمار ہیں اللہ پاک ان کی سرجری بہتر طریقے سے ہو جائے. جو بھی بیمار ہیں، اپنی بیمار ہیں، میں بھی بیمار ہوں اور ہمیں بھی مکمل صحت و شفا عطا فرمائے. سامنے والی بھی بیمار ہے انہیں بھی صحت اور شفا عطا فرمائے. رب العالمین تمام لوگ، تمام مومن و مومنات سب کی بخشش فرما دیجیے. اس جمعے کی رحمت و برکت سے یا رب العالمین بہت بڑا دن ہے، بہت فضل والا دن ہے. یا رب العالمین اس جمعے کی رحمت و برکت، جمعے کے دن کی رحمت و برکت سے اور اس محفل کی رحمت و برکت سے ہم سب کی بخشش فرما دیجیے. ہمیں اچھی صحت اور شفا کاملہ نصیب فرمائیے. ہمارے گھروں کو لڑائی جھگڑے سے محفوظ کر دیجیے. ہمارے گھروں کو محبت کا گہوارہ بنا دیجیے. یا رب العالمین ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے نہ ہو. یا رب العالمین ہمارے گھروں میں پیار اور محبت اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور خوشحالی پیدا کر دیجیے. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا رب العالمین ہمیں صحت اور شفا کاملہ عطا فرمائیے، ہم سے راضی ہو جائیے. آمین یا رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.